گا جیسے ٹڈیاں اور مکھیاں گر رہی ہوتی ہیں۔ ایک پورا چیپٹر موجود ہے بد مذہبوں کے بارے میں جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے لگایا ہے۔ اب اس مفتی نے جو کچھ کہا نا، اس نے بات کے اندر آ کر کہا کہ میں جی اپنے بیان سے میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنے بیان سے کہ میں نے نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں ایسے کہا کہ قرآن کے اندر غلطیاں موجود ہیں، حالانکہ اس کے ویڈیو بیان کے اندر اس نے ایک نہیں کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ قرآن کے اندر ایک نہیں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ صریح کفر ہے۔ جو لوگ اس مفتی کی حمایت کے اندر بول رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جو اس نے رجوع کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کم از کم اس توہین پر آپ کو چاہیے کہ اس کی حمایت نہ کریں، اگر ممکن ہو سکے تو اس کا رد کریں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں، یہ جائے کہ بندہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نہیں کئی غلطیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دی ہے، قیامت تک کوئی اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ میں نے اس موضوع پر ایک جمعہ پڑھایا تھا بڑا طویل کہ کفر نے بڑی کوشش کی قرآن کے اندر رد و بدل کے لیے، اس نے نسخے چھاپے، اس نے فری تقسیم کیے، اس نے ایک محکمہ بنایا پورا کہ قرآن کے اندر رد و بدل کیا جائے۔ رد و بدل کرنے کے بعد 20-30 سال کے بعد اس نے اپنی ٹیم کو بلایا، اس نے کہا بتاؤ کیا فرق پڑا ہے؟ آج سے نہیں، 4تھی صدی ہجری سے لے کر یہ 1446 ہجری 1000 سال سے کفر قرآن کے اندر چینجنگ کرنے کی ناپاک کوشش، جب بھی اس نے کوشش کی، پیسہ لگایا، محنت کی، ٹیمیں بنائی، اس نے تبدیلی کی، حرف کے اندر معنی کے اندر اس کی چوری پکڑی گئی۔ جب اس نے اپنی ٹیم کو بلایا، اس نے کہا بتاؤ کیا رزلٹ ہے؟ اس نے کہا ہم نے قرآن کے نسخوں کے اندر چینجنگ کی، لفظ آگے پیچھے کیے ہیں لیکن رزلٹ 0 نکلا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بدل رہا قرآن؟ انہوں نے کہا ہم نے وہ بدلا ہے جو کتاب کے اندر موجود ہے، ہم وہ نہیں بدل سکے جو 10 سال کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن بدل نہیں سکتا۔ کفر نے بڑی کوشش کی ہے، جو کفر کوشش کرنے کے باوجود بھی قرآن کو نہ بدل سکا، اس کے بارے میں بندہ کو یہ کہے کہ لکھتے ہوئے صحابہ نے ایک نہیں کئی لفظ غلط لکھ دیے تو تم تو کفر کو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن ہی غلط ہے۔ جب کسی کا قرآن سے یقین اٹھ جائے گا تو باقی کس چیز کو وہ مانے گا؟ حالانکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ قرآن کی بات بتائی ہوئی کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا نماز فرض ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نماز فرض، اسی ٹائم کافر ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا شراب حرام ہے، کسی بندے نے کہا شراب حلال ہے، اسی ٹائم کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی بتائی ہوئی بات کے خلاف بات کہے اسی ٹائم کافر ہو جائے گا۔ جس نے قرآن کو ہی غلط کہہ دیا، آگے دین کی رسپانسبلٹی کیا رہ گئی ہے؟ دین ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ جو سب سے معتبر اتھینٹک کتاب تھی اس کے اندر ایک نہیں کئی غلطیاں موجود ہیں، اور جنہوں نے دین ہمیں بتایا ہے وہ تو ایک لفظ بھی نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا۔ تو بتاؤ پھر ہم کس پر یقین رکھیں گے؟ ہمارے لیے معتبر بات کیا ہو جائے گی؟ ہم کس کو دلیل کے طور پر دکھائیں گے؟ یہ قرآن ہے، یہ ہمارے آقا مولا کا فرمان ہے، سرکار تو جانتے ہی نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے جو اس مفتی نے کی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے مرتے دم تک قرآن پر اللہ ویسا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا یقین صحابہ کا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔